बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अस्माए हुस्ना में से आज तीसरे इसम पर गुफ्तगू करेंगे और वह अर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला की जो मशहूर 99 नाम है उनमें से तीसरा नाम है अर्रहीम। अर्रहीम जो नाम है राहिम यरहम बाब सामिया यसमो से है, इसका मान निहायत रहम करने वाला। और ये कुरान करीम में ये नाम जो है 114 मरतबा आया है। बाज़ मुकर्रात को शामिल करें तो 123 मरतबे भी बन जाता है, वरना 114 मरतबा इसका तज़किरा आया है। इससे पहले अर्रहमान पर गुफ्तगू थी तो अर्रहमान 57 टाइम कुरान करीम में आया है, और अल्लाह के नाम पर गुफ्तगू थी तो वो 2724 बार कुरान में आया है। तो आज अर्रहीम पर गुफ्तगू है और इसका माना निहायत रहम करने वाला। और ये अजीब नाम है क्योंकि इस नाम का ताल्लुक यूँ समझे कि अहले इस्लाम और अहले ईमान के साथ है, क्योंकि रहमान के अंदर उमूमी रहमत थी, आम रहमत थी, और रहीम में ताम रहमत है। ताम रहमत का मतलब ये है कि रहीमियत जो है इसका ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों के साथ है और रहमानियत का ताल्लुक मुस्लिम काफिर सब के साथ था। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला रहमान है तो गोया कि मोमिन काफिर सबको देता है। इसी वजह से रहमान कोई नहीं बन सकता था क्योंकि इतनी उमूमियत किसी की शख्सियत में नहीं है। लेकिन रहीमियत जो है, ये रहीमियत जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की सिर्फ अहले ईमान के साथ है। दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला जो रहमत अहले ईमान पे उतारते हैं वो अपनी रहीमियत की वजह से उतारते हैं, और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला जो पूरा मुजाहरा करेंगे रहीमियत का, तो वो आखिरत में इसका सही मुजाहरा होगा कि वहाँ सिर्फ अहले ईमान को नवाजा जाएगा, वहाँ अहले कुफ्र को नहीं नवाजा जाएगा। तो ये रहीमियत, इसलिए रहीमियत के उन्वान से अहले ईमान सबसे ज़्यादा अल्लाह की रहमत खींच सकते हैं, या रहीमों के विरद के साथ ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को खींच सकते हैं, क्योंकि ये रहीमियत अल्लाह की जो है मुसलमानों के साथ ही जुड़ी हुई है। हाँ, इसलिए जो है रहीम। और मज़े की बात यह कि रहमान के अंदर जो रहमत थी वो उसकी ज़ाती रहमत थी, उसकी ज़ात में मौजूद थी, भले वो किसी पर रहमत करे ना करे तो रहमान कहलाता था। लेकिन रहीम के अंदर यह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी पर रहमत उतारता है अब वो रहीम कहलाता है। तो गोया कि बिलफेल जब रहमत का नुज़ूल शुरू हो जाए तो अब अल्लाह की ज़ात रहीम हो जाती है, गोया कि वह रहीमियत का मुज़ाहरा कर रही है। तो ये रहीम, तो इससे ये बड़ा अजीब व गरीब नाम है और उसके बड़े अजीब व गरीब औसाफ हैं। जहाँ तक कि इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद का ताल्लुक़ है तो एक फ़ायदा इसका बड़ा ज़बरदस्त ये है कि अगर आप मुस्ताजब दावत बनना चाहते हैं कि मैं ऐसा हो जाऊँ कि अल्लाह मेरी हर दुआ कबूल किया करे, और मुस्ताजब दावत बनना ये अल्लाह तबारक व तआला के वलियों का एक बहुत बड़ा मनसब है, अल्लाह किसी को उसको नवाजते हैं। तो रहीमियत के अंदर ये शान मौजूद है कि ये आपको मुस्ताजब दावत बना सकता है। सुभान अल्लाह। हाँ, लेकिन उसका तरीक़ा यह है कि रोज़ाना 1000 मरतबा किसी एक नमाज के बाद रोज़ाना 1000 मरतबा इसका विरद करना है, या रहीमु या रहीमु या रहीमु। अव्वल आखिर जो है 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुरूद इब्राहिमी, और 1000 मरतबा को रोज़ का विरद करें या रहीमु का। तो अल्लाह तबारक व तआला 90 दिन की लिमिट रखें कि 90 डेज़ मैंने करना है। अल्लाह तबारक व तआला की नज़र करम पड़ गई, उसकी रहीमियत ज़ाहिर हो गई तो आपको मुस्ताजब दावत बना देगा। फिर आप अपने लिए या गैरों के लिए जिसके लिए दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला उसको शर्फ़ कबूल बख्शेंगे। ये ज़बरदस्त फ़ायदा, कितना अजीम तोहफ़ा है, अजीम तोहफ़ा ये। और दूसरा फ़ायदा इसके अंदर जो है तस्ख़ीर खल्क़, यानी मखलूक आपसे मोहब्बत करे, आप पर मेहरबान हो जाए, उसकी इसमें बड़ी तासीर है कि फ़जर की नमाज के बाद रोज़ाना 101 मरतबा, बस कोई ज़्यादा नहीं, 101 मरतबा रोज़ आपने इसका 2 मिनट की बात भी नहीं, 2 मिनट की बात भी नहीं है, पढ़ के अपने ऊपर दम कर लेना है और अल्लाह से दुआ कर लेनी है। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो अल्लाह तबारक व तआला की रहीमियत ज़ाहिर होकर आप पर नशावर होगी, और फिर अल्लाह मखलूक की नज़र में आपको महबूब कर देंगे। तो गोया कि तस्ख़ीर खल्क़ आपको हासिल हो जाएगी, हर बंदा जो आपको देखेगा आप पर मेहरबान हो जाएगा, आपसे मोहब्बत करेगा। ये इसके अंदर खूबी मौजूद है। और तीसरा इसके अंदर कसावत क़ल्ब, किसी को है दिल सख्त है, आंखें पथरा गई हैं, आंसू टपकते नहीं, दिल रोता नहीं है, सख्त दिल हो जाता है। बाज़ अब घरों के अंदर भी बहुत सी शिकायत करी, मियाँ का बड़ा सख्त दिल है, अब्बा का बड़ा सख्त दिल है। तो कोई भी सख्त दिल वाला हो उसके लिए ज़बरदस्त तासीर इसमें। उसका तरीक़ा अगर उसके नाम के आदाद निकालने उस बंदे के तो बेस्ट है। मतलब मेरा नाम मुनीर अहमद है, मुनीर के 300 और अहमद के 53, 353 बन गए।
اگر نام کی عادات پتہ نہیں تو پھر 125 مرتبہ پڑھیں، 125 مرتبہ پڑھ کے، اور یہ فجر کے بعد پڑھنا ہے، 125 پڑھ کے اس بندے پہ دم کر دیں، اگر دم کرنا ممکن ہے، نہیں ممکن تو تصور میں پھونک دیں، پانی پہ دم کریں اور وہ پانی کسی طرح اس کو پلا دیں یا اس کے کھانے وانے میں شامل کریں، اور یہ 71 ڈیز پابندی سے کر لیں، اللہ اس کے دل کو نرم اور مہربان کر دیں گے۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ دل کے نرمی جس کو مل گئی تو وہیں ایمان اور اخلاص کا بیج جو ہے وہ اپنا پنپنے لگتا ہے۔ اور ایک اس میں خوبی ہے کہ اگر کسی کو حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، اور وہ چاہتا ہے میری حاجتیں رکا نہ کریں، میرے کام رکا نہ کریں، اور ہوتا ہے بعض دفعہ ایک حاجت پوری ہوگی دوسری اٹک گئی، دوسری پوری تیسری اٹک گئی، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ فجر کے بعد 555 مرتبہ پڑھنا ہے، 555 مرتبہ پڑھ کے اپنی جو حاجت سامنے اس کی نیت کر لیں، اور جو سامنے نہیں ہے کہ اللہ تیرے علم میں کیا کیا پیش آنے والی ہیں سب کی نیت کر کے میں دعا کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر حاجت سے غنی کر دیں گے، مطلب کوئی حاجت آپ کی رکے گی نہیں، اپنے وقت پہ پوری ہو جائے کرے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ زبردست میں تفصیل کیا نسخہ ہے، ہاں ماشاء بہترین، اللہ۔ کیونکہ رحیمیت کی یہ عجیب رحیمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اہل اسلام پہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ کہ انسان جو ہے یہ چاہتا ہے کہ زندگی کے اندر کوئی ناگواریاں پیش نہ آئیں، نہ خاندان میں، نہ بیوی بچوں میں، نہ عام ماحول میں، دفتر میں، ادھر ادھر کوئی ناگواریاں پیش نہ آئیں، تو اس اسم کو یا تو کثرت سے پڑھے، یا رحیمو یا رحیمو، ہر وقت اس کا ورد رکھے، اور یا یہ کہ روزانہ 101 مرتبہ کسی ایک نماز کے بعد پڑھ کے اپنے اوپر دم کر دیا کرے، انشاءاللہ کسی قسم کی جو ہے ناگواریاں پیش نہیں آئیں گی۔ یا بس اوقات انسان دفتر سے چلتا ہے، سوچتے یار میں گھر جا رہا ہوں، گھر میں کوئی ایسے ناگوار حالات نظر نہ آئے، دل خوش ہو جائے گھر میں انٹر ہو کر، تو وہ یا رحیمو پڑھتے ہوئے آئیں۔ یا گھر سے جا رہا ہے آفس کی طرف، دکان کی طرف، یار ایسی کوئی حالات دن میں پیش نہ آئے کہ دل یار اداس ہو جائے، تو یا رحیمو پڑھتے ہوئے جائیں، انشاءاللہ وہاں بھی خوش باش رہے گا، اور گھر میں آئے تو گھر میں بھی خوشحالی دیکھے گا۔ تو بتا یہ اس کے اندر یہ خوبی موجود ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ الرحمن الرحیم، یہ دو نام، ان دو ناموں کا کثرت سے ورد کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ہر وقت اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا، اور جب اللہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں دین دنیا کے سارے کام آپ کے کس طرح ہوتے چلے جائیں گے، بس پھر تو کوئی رکاوٹ آنے کی اندیشہ ہی نہیں ہے۔ یہ اس کے اندر خوبی۔ اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، خواب میں اگر یہ لفظ دیکھا یا سنا تو اس کا یہ ہے کہ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس کی کفایت کریں گے، اور دنیا میں جو نیکیاں کر رہا ہے یہ نیکیاں اس کی قبول ہو جائیں گی، یہ اس کی بشارت ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کو دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے، جو بھی دشمن اس کو ایذا دے رہے ہیں دشمنوں سے محفوظ رہے گا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو سرخرو کر دیں گے۔ اچھا ایک اور فائدہ رہ گیا، وہ فائدہ بہت زبردست، وہ یہ ہے کہ اگر پھلدار درخت پھل نہیں دے رہا، وہ یا یہ کہ عورت ہے بانجھ ہے، اولاد نہیں ہو رہی، اور یہ اولاد کا مسئلہ گھر گھر میں بہت ہے، اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا لیں جو 1 انچ چوڑا اور 1 انچ لمبا اور ڈبے کی شکل میں، اس کے اوپر یہ نام لکھ لیں الرحیم، لکھ کے 1 گلاس پانی کے اندر وہ کاغذ ڈال دیں، کالی روشنائی کے ساتھ لکھنا ہے، لکھ کے اس کاغذ کو اس کے اندر ڈال دیں، اور جو ہے 71 ٹائم الرحیم 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 کا ورد شروع کر دیں، ورد کر کے اس کے اوپر پھونکیں، وہ پانی کا جو نام ہے وہ بھی ڈزالو اتنی دیر میں ہو جائے گا، آپ نے دم بھی کر دیا، اول آخری 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، تو وہ جو بانجھ عورت ہے جس کے اندر پرابلم ہے تو وہ اس پانی کو پی لے، 90 ڈیز کی نیت سے یہ عمل شروع کر دے، انشاءاللہ اس کا بانجھ پن جو بھی اس کا نقص ختم ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی صاحب اولاد کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر درخت کا معاملہ ہے تو درخت کی جڑوں میں وہ پانی ڈال دے تو وہ پھلدار ہو جائے گا۔ اور مزے کی بات ایک اور کہ اگر مرد کے اندر نقص ہے، بعض سپرم پرابلم مرد میں کے اندر ہوتا ہے، اس کو یہ پانی دم کر کے پلائیں، اللہ تبارک و تعالی اس کا سپرم کا پرابلم بھی حل کر دیں گے، اور وہ اولاد کے قابل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ زبردست۔ حضرت میں کیا کہوں، اللہ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ہمیں کامیاب ترین زندگی گزارنے کا فارمولہ بتا دیا ہے، یہی بات ہے نا؟ اور اس میں اس فارمولے میں صرف زندگی کی بات آپ نے نہیں کی، آپ نے دوسری دنیا کی بھی بات کر دی، یعنی اللہ کے قریب ہونے کی بھی بات کر دی آپ نے۔ تو اگر کوئی جیسے آپ نے بتایا کہ 125 دفعہ اگر پڑھیں، زیادہ سے زیادہ آپ نے بتایا 125 دفعہ، یا پھر آپ نے بتایا کہ نام کے حساب سے، ٹھیک ہے۔
تو اگر کوئی 125 دفعہ فجر کے وقت پڑھ کے اپنی یا لیٹس سے کہ 1000 دفعہ فجر کے وقت پڑھ کے روزانہ اپنی یہ ساری دعائیں کر لے تو کیا کافی نہیں ہے یہ؟ اصل میں آپ لوگ جو ہے نا ملٹی وٹامنس کے عادی ہیں جی، اس لیے آپ سوچتے اکٹھا پڑھ لے سب کچھ ہو جائے. بالکل ہو جائے گا. مانگ سکتے ہیں آپ اکٹھا 125 پڑھ کے اس میں ساری نیتیں کر لیں. جی، لیکن بات وہی ہے کہ ملٹی وائٹامنز اپنی جگہ ہے، لیکن ایک اکیلا جب وائٹامن سی انسان کھاتا تو اس کی پاور الگ ہے. ٹھیک ہے نا. ہوتا یہ ہے کہ اصل میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اصل میں جو 3-4 نیتیں اکٹھی کر کے جب آپ پڑھتے ہیں جی، تو یا تو انسان کا فوکس اتنا مضبوط ہو کہ ساری نیتیں اس کو مستحضر رہ پڑھتے میں، جی، اور ساری رہتی نہیں ہیں. جب جی، بعض حاجتیں اس کو وہ چمکتی رہتی دماغ میں، جی، اس پر زیادہ اثر انداز ہوگا، اور جو مزمل رہے گی اس پہ کم ہوگا. یہ ذہن میں رکھیں. میں نے امریکہ میں رہنے والی اس دنیا کے لیے آپ سے کلیریفیکیشن لے لی ہے. بالکل صحیح ٹھیک ہے، میں نے کلیریفیکیشن لے لی ہے کہ کیسے کرنا ہے، کیونکہ یہاں وقت کی کمی ہے لوگوں کے پاس، اور لوگ یہی چاہیں گے کہ اگر ہم ایک ہی دفعہ میں سب کچھ کر لیں. آپ نے کلیریفائی کر دیا. اب سب ان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کیا کریں. میں صرف اتنا ایک چیز اور پوچھوں گا اس سلسلے میں. یا اللہ الرحمن الرحیم، ہمارے تینوں جو سیگمنٹ ہیں پروگرام کے ان کو ساتھ میں لا دیا میں نے. ایسے ہی ہے نا؟ اگر ملا دیں تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. فائدہ ہے زیادہ. ہاں، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اپنے کیونکہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ورد کرتے، یہ بڑی نقطے کی بات ہے، جب ایک اللہ کے نام کا بندہ ورد کرتا ہے نا، جی، وہ نام ایک وقت کے بعد اس جو اللہ کی صفت رحیمیت ہے وہ بندے کے اوپر اجلال فرماتی ہے. اچھا، بندے کے اوپر گویا کہ طاری ہو جاتی ہے کیفیت. جب وہ طاری ہو جاتی ہے تو سمجھو کہ اب معاملات بننے لگتے ہیں. تو اس لیے جو ایک نام کو جب آپ لے کے چلیں گے تو وہ جب اس کا اجلال ہوگا نا، تو ایک نام واحد کا اجلال ہوگا تو اس کا ضبط کرنا بھی آسان اور اس کا نزول بھی آسان. لیکن 3-4 اکٹھے نام جب آپ کر رہے ہیں، اب وہ اجلال کی جو کیفیت ہے اس اجلال کے اندر جو ہے وہ، کیونکہ اللہ کے بعض نام جلالی ہیں بعض جمالی ہیں، تو جلالی اور جمالی صفات آپس میں ٹکرائیں تو اب اس کو آگے بندے کی کیفیت پہ سنبھالنا وہ آسان نہیں ہوتا. اس لیے جو ہے بزرگوں نے کہا کہ ایک نام کو پہلے ایک منزل پوری کر لو پھر دوسری شروع کر دو. بہت اس سے جو ہے آسانیاں پیدا ہو جاتی. میں نے یہ ساری کلیریفیکیشن تمام دنیا میں دیکھنے والوں کے لیے آپ سے لے لی، اور آپ نے بہت خوب فرما دیا سب کچھ، مطلب کلیریفائی کر دیا آپ نے. اینڈ ونس اگین ایز آئی آلویز سے an eye opener for all of us. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ کتابوں میں ملنے والی باتیں نہیں ہیں. یہ جیسے آپ اس کو بیان کر دیتے ہیں یہ آپ ہی کا کام ہے، اور شکر الحمدللہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے بات کی. تھینک یو سو ویری مچ فار ڈوئنگ دس فار آل آف us.